دیکھیں، جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے، ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا، اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا، ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے، وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو، ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ اہل حدیث نے، دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب، جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں، یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چال پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، چلنے دیں اس کو اس طرح۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلیٰ حضرت کے بھی جو اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا، بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی، وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو صرف نقل کیا ہے علماء کا قول۔ بھائی، تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے، وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے، تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے۔ انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا، ظاہر علماء سے نقل کیا، اسے انڈورس کیا، اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا۔ ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے، آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ فنا فی الرسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں، اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں تصوف میں۔ اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کم ٹرنا ہے، جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا۔ اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے۔ باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر، 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا، تو علماء تو پھر پکے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ، کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے، ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔
جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے، اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں. تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا. جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے. کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا. پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں. جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے. اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار پرانوں کا نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. پرانے تو ہیں صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین. تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. جی پرانے بزرگ، پرانے نہیں سرکار، درمیانے. پرانے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی. اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے. 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا ہے سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے. یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے یہ کوئی نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی علیہ السلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہ بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے.
یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے ہیں. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے. اس میں میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقد میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے. 1517 سے لے کے 1917 تک اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوئے تو میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جو بابے تھوں دبو انہوں جا کے ہوں. ہاں بالکل، اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ان پرانی گلاں. ہاں ہوں اللہ کے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے. خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف. تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے، امت کی جمعیت کو توڑا ہے، تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی الاسلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر کو دب کے رکھتے ہیں. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے، اچھی بات ہے. چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کیا کریے سرکار؟ اے کرو نہیں اور کیا کریے؟ اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے، ہادی بن کے، نجات دہندہ بن کے، جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، بلکہ کرسچنز، جوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے، بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا.